حدیث جو ہم پڑھیں گے اس کا نمبر 8 ہے. 7 حدیثیں ہم نے اس سے قبل پڑھ لی ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا بلغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب اخرجہ مسلم وفی لفظ لہ فلیرقہ وللترمذی اخراہن او اولاہن بالتراب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی ایک کے برتن کا پاک ہونا، طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن کا پاک ہونا. مضاف الیہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ ترجمہ مضاف الیہ کا پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن کا پاک ہونا، اذا بالغ فیہ الکلب، جب منہ ڈال دے اس میں کتا، لاک جائے اس میں کتا، منہ ڈال دے اس میں کتا. بالغ یلغ، اس بات کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال کے اپنی زبان کو حرکت دے، اس عمل کو بالغ یلغ باب سے تعبیر کیا جاتا ہے. بات سمجھا گئی؟ تو بالغ فیہ الکلب، جب اس میں کتا منہ ڈال جائے یا کتا لاک جائے، یہ بھی اسی عمل کو کہتے ہیں. طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن کا پاک ہونا، اذا بالغ فیہ الکلب، جب اس کے اندر کتا لاگ جائے، ان یغسلہ، یہ کہ وہ دھوئے اس کو، 7 مرات، 7 مرتبہ، اولاہن، ان میں سے پہلی مرتبہ، بالتراب، مٹی کے ساتھ. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، اور ایک لفظ میں اس کے لیے، یعنی مسلم کے اندر اس حدیث کے کئی ایک طرق ہیں، کئی حدیثوں میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے. ایک میں یہ بھی لفظ ہے فَلْيُرِقْهُ، وہ اس کو انڈیل دے، مطلب جو اس برتن کے اندر چیز موجود ہے نا اس کو بہا دینا چاہیے، ظاہر کر دینا چاہیے. اور ترمذی میں جب یہ روایت آتی ہے، سنن ترمذی میں، تو اس میں الفاظ ہیں اخراہن او اولاہن بالتراب، ان میں سے آخری مرتبہ یا پہلی مرتبہ بالتراب، مٹی کے ساتھ. یعنی یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ چاہیں تو آپ پہلی مرتبہ بھی مٹی کے ساتھ دھو سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ آخری مرتبہ جو 7ویں مرتبہ بنتی ہے وہاں پر بھی آپ مٹی سے دھو سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس میں مسئلہ کیا بیان ہوا کہ برتن کے اندر کتا منہ ڈال جائے، لاگ جائے، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس برتن کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کو 7 دفعہ دھویا جائے گا، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ جائے گا. کتے کے لعاب میں، اس کے منہ میں بہت خطرناک قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو مٹی ختم کر سکتی ہے. بات سمجھا گئی ہے؟ آج کل بھی ریسرچ کے مطابق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ وہ انسان کی موت کا سبب بن سکتے ہیں. تو یہ تو اس دور کی بات ہے کہ جب یہ جراثیم کا تو نام ہی نہیں تھا. تو صحابہ کرام نے جو اس حدیث پر عمل کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس کے اندر جراثیم ہے، انہوں نے تو کس لیے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. بات سمجھا گئی؟ وہ ساری چیزیں اس کے تحت ہی آ جائیں گی. تو صحابہ کرام کا یہ سلیقہ نہیں تھا کہ وہ کسی چیز کی علت کے پیچھے جائیں، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کو بیان کر دیتے، آمنا وصدقنا، قبول کر لیتے. بات سمجھا گئی؟ تو یہ مسئلہ بیان ہو گیا. اس میں اس کو یہاں پر لانے کا مقصد یہ ہے کتاب طہارہ باب المیاہ میں کہ ایسا جو پانی ہوتا ہے نا، پانی وہ ناپاک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ دیکھیں شریعت نے یہ کہہ دیا کہ برتن کا پاک ہونا، بھائی برتن ناپاک ہو گیا ہے تو پانی جو اس کے اندر چیز موجود ہے وہ تو بالولا ناپاک ہو جائے، ٹھیک ہے. اور مسلم کی روایت کے اندر یہ آ بھی گیا فَلْيُرِقْهُ، اس کو کیا کر دے؟ بہا دے. اس سے بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کو پھر وضو وغیرہ کے لیے، طہارت وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ آ گئی؟ تو ابھی ہم اس کے سیغوں کی طرف آتے ہیں. وعن ابی ہریرہ، ان حرف جار، حرف جارہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ اچھا، ابھی کیا سیکھا ہے؟ واحد مذکر اسم جامد
مادہ حمزہ با ہو ہفتہ اقسام محمود الفا ناقص واوی اور اس کی جمع کہتی ہے ٹھیک ہے. ہریرہ تا لفظ ہریرہ ہرہ کی تصغیر ٹھیک ہے. اسم تصغیر اسم جامد ہے. ہا مادہ ہے ہفتہ اقسام سے ثلاثی ہے. ہرہ کا معنی آتا ہے بلی. ہریرہ اس سے تصغیر ہے. تصغیر اسم مصغر کیا ہوتا ہے کہ کسی اسم کو فعیل یا فعیل یا فعیل کے وزن پر لے جائیں تو اس کو اسم مصغر کہتے ہیں. اس کے آخر میں تائیں تنیث ہے تو وہ ساتھ ویسے ہی اسم تصغیر میں بھی آ جائے گی فعیلۃ. تصغیر جو لائی جاتی ہے کسی بھی اسم کی اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حقارت بیان کرنا اور ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کی پسندیدگی بیان کرنا. ٹھیک ہے. جیسے رجل سے رجیل، رجیل کا مطلب چھوٹا سا مرد، چھوٹا سا آدمی، چھوٹے قد کا، وہ حقارت کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے یہ وزن. دوسرا اس کا سبب ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس کو اسم تصغیر اس کا بنا دینا. بات سمجھا گئی ہے؟ تو یہ دو یہاں پر وہ محبت کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ہرۃ سے ہریرہ اس کا معنی پیاری سی بلی. ٹھیک ہے. تو چھوٹی سی حقیر سی بلی نہیں، اس کو یعنی کہ جو معنی مثبت زیادہ قریب ہو سکتا ہے وہ آپ لے لیں. بات سمجھا گئی؟ پیاری سی بلی. تو اسم تصغیر کے یہ مقاصد ہیں. بات سمجھا گئی ہے؟ جہاں پر یہ آپ کو نظر آئے کہ یہاں پر حقیر معنی مراد لینا ہے وہاں پر آپ وہ مراد لے لیں گے. جہاں پر دوسرا معنی مراد ہو سکتا ہے محبت والا وہاں پر آپ وہ مراد لیں گے. بات سمجھا گئی؟ نام ان کا کیا تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول باب فعال را سین لام صحیح صاحب جمع کیا آتی ہے؟ اچھا. طہور اناء احدکم یہ باقی سارے سے ہم نے بار بار ہی حل کرنی ہے. طہور مصدر باب کارما مارا مادہ اقسام صحیح صالح. اس میں فرق یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر طوا پر فتح پڑھیں تو یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. طوا پر پیش پڑھیں ضمہ پڑھیں تو یہ مصدر کا صیغہ ہے. باب وہی ہے کارما. طہور اناء احدکم لفظ اناء اس کا معنی ہوتا ہے برتن. ٹھیک ہے. اسم جامد ہے. حمزہ نون یا اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے. کیا بن جائے گی؟ اقسام اس کی محمود الفا اور ناقص سے ہے مخلوط ابواب میں سے ہے. ٹھیک ہے. حمزہ نون یا اس کی جمع کیا آتی ہے؟ آنیہ. کیا جمع آتی ہے؟ یہ آگے جو دوسرا باب ہے نا کتاب و طہارہ کا اس کا نام ہے باب الآنیہ. باب ہے برتنوں کا. ٹھیک ہے. برتنوں کے بیان کا تو وہ اس کی جمع ہے آنیہ. تو یہ جو لفظ ہے اناء اس کی تعریف سمجھ لیں. اناء اصل ہے اناء. قاعدہ ہے دعا ان. قاعدہ دعا ان جو واو یا اسم کے آخر میں الف زائدہ کے بعد ہو اسے حمزہ سے بدل دیتے ہیں. قاعدہ دعا ان جو واو یا اسم کے آخر میں الف زائدہ کے بعد واقع ہو اسے حمزہ سے بدل دیتے ہیں. تو اس میں یا جو ہے یہ اسم کے آخر میں الف زائدہ کے بعد ہے. اس کے بعد ہے الف زائدہ کے بعد ہے کیونکہ آپ اس کا وزن کریں گے. کیا وزن بنے گا؟ فعال. کیا وزن بنے گا؟ فعال. ٹھیک ہے. فا کے مقابلے میں حمزہ، عین کے مقابلے میں نون، الف الف کے مقابلے میں لام کے مقابلے میں یا. تو یہ الف زائدہ ہے. سماع ان کے اندر بھی یہی قاعدہ لگتا ہے. سماع ان اصل میں ہے سماعن کیونکہ جمع اس کی کیا آتی ہے؟ سماوات. وہ واو جمع میں واپس آ جاتی ہے. سماعن واو الف زائدہ کے بعد ہے اسم کے آخر میں ہے تو اس کو حمزہ سے بدل دیا سماعن ہو گیا. بات سمجھا گئی ہے؟ تو اس کو آپ حمزہ سے بدلیں گے تو یہ صورت بن جائے گی اناء. صحیح حال ہو گیا جی. اچھا. اس کے بعد ہے احدکم. احد کیا سیکھا ہے؟ قاعدہ ہے اشاہن. اشاہن آپ نے مثال کے قواعد میں پڑھا ہے.
جو واو کلمہ کے شروع میں مکسور واو مکسور کلمہ کے شروع میں ہو اسے حمزہ سے بدلنا جائز ہے. کہتے ہیں یہ اس قاعدے سے شاذ صورت ہے. کیا صورت ہے؟ کہ اس میں واحد ہے نا، واو مفتوح ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بن گیا یہ شاذ صورت ہے کہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ واو مفتوح کلمہ کے شروع میں آ جائے تو اس کو بھی حمزہ سے بدلنا جائز ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو کم ضمیر ہے کون سی ہے؟ مجرور با اضافت. شاباش. کون سی ضمیر ہے؟ مجرور با اضافت. یہاں تک سارے مضاف 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 انا مضاف الیہ مضاف احدی مضاف الیہ مضاف کم ضمیر مضاف. ٹھیک ہے، پھر وہ پیچھے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی انا احدی کے لیے آگے مضاف ہے، ظہور کے لیے پیچھے مضاف الیہ. اذا آگے سیگا ہے اذا اسم ظرف جامد. کیا؟ اسم ظرف جامد. اس کی ترکیب کے حوالے سے ایک اصول پہلے بیان کیا گیا تھا، یہ اپنے ماں باپ کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اپنے جواب کی ظرف بنتا ہے. اچھا، اس کا جواب ان یغسلہ ہے اس عبارت میں. تم میں سے کسی ایک کے برتن کا پاک ہونا جب اس میں کتا منہ ڈال جائے. جب کتا منہ ڈال دے برتن میں تو پاک ہونا ان یغسلہ ہو، یہ کہ وہ دھوئے اس کو. بات سمجھا گئی؟ تو والا کا کیا سیکھا ہے؟ والا کا یالا غین مثال باوی. ٹھیک ہے، اس کے بعد القلب اس میں جامد ہے، کاف لام با صحیح سالم. جمع اس کی آتی ہے کلاب. کیا آتی ہے؟ کلاب. ان یغسلہ ان مصدریہ ناصبہ جو کہ مضارع کو نصب دینے والے حروف میں ان میں ہی آتا ہے. ان لن کیلن. تو ان یغسلہ یغسلہ کیا سیگا بنے گا؟ غسل یغسل. ٹھیک ہے، غسل یغسل کا معنی ہوتا ہے دھونا. ٹھیک ہے، تو ان یغسلہ اس میں ان یغسلہ میں کتنی ضمیریں ہیں؟ دو ضمیر ہیں. ایک ان یغسلہ میں ہوا ضمیر ہے جس کا مرجع پیچھے احد کون ہے؟ یہ کہ وہ دھوئے. تم میں سے کوئی ایک وہ کا مرجع پیچھے کون ہے؟ انا. کس کو؟ برتن کو. آپ سمجھائیے کہ وہ دھوئے اس برتن کو 7 مرات. اس میں جو وہ ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ منصوب متصل. شاباش. بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ جو ضمیر مفعول بن رہی ہوتی ہے، رسمی حالت میں کچھ بن رہی ہوتی ہے اور اپنے عامل کے ساتھ مل کر آتی ہے، وہ منصوب متصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، محلن 7 مرات. سب ان کیا سی ہے؟ واحد مذکر اسم جامد. کیا؟ اسم عدد ہے، گنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے. سین با عین مادہ اقسام صحیح سالم ہے. مرات یہ مرت ان کی جمع ہے. اس کی جمع ہے مرت. ان کو کہتے ہیں مصدر للمرت. ایسا مصدر ہے جو کسی تعداد کو گنتی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، مرت مصدر مرت ہے. اس کا باب ہے ناصارہ. مر یمر مرن و مرتن. مادہ اس کا ہے میم را را مضاف ثلاثی. مرات مرت ان کی جمع ہے. مرت مصدر للمرت اور میم را را اس کا مادہ ہے. اس کا باب ہے سرا یبر. باب ناصرہ ہے. ہفتہ شام سے مضاف ثلاثی. سیکھا؟ کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا، آگے ہے اولاہن بالتراب. اولا کیا سیگا بنے گا؟ واحد مؤنث اسم تفضیل. واحد اس کی مذکر آئے گی اول. کیا آئے گی؟ اول. ایک ہوتا ہے اولا، ایک ہوتا ہے اولا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اولا اور اولا فرق سمجھنے یہ کافی دفعہ استعمال ہوتے ہیں. اولا جو ہے نا، اولا حمزہ کے فتح کے ساتھ، یہ واحد مذکر اسم تفضیل ہے اور اس کا باب ہے والیہ یلی. کیا باب ہے اس کا؟ والیہ یلی. یہ لطیف کا باب ہے، لطیف مفروض کا. ایک ہے اولا کہ واحد مؤنث اسم تفضیل ہے، حمزہ کے اوپر پیش ہوگی نا تو یہ واحد مؤنث اسم تفضیل ہے اور اس کا باب ہے آویلا یا ابل. کیا باب ہے اس کا؟ آویلا یا ابل. واحد مؤنث اسم تفضیل. اس کا مذکر بنے گا
अव्वल, क्या मुज़क्कर बनेगा इसका? आविला या अव्वल का माना पहला होना। बात समझ आ गई है? अवूला और ऊला में फर्क है। अवूला वाहिद मुज़क्कर इसम तफज़ील, बाब वाली या यली, हासिबा बाब है वाली या यली। और ऊला हमला के ऊपर जब पेश होगी तो ये वाहिद मुअन्नस इसम तफज़ील है, इसका बाब क्या है? आविला या अव्वल। बात समझ आ गई है? इसका वाहिद मुज़क्कर इसम तफज़ील क्या है? अव्वल। तो अब तक साम इसकी क्या हमजा वाव लाम दो मादे इसके बयान करते हैं आविला या अव्वल के। बात कहते हैं वाव वाव लाम है, बात कहते हैं हमजा वाव लाम है। तो हमजा वाव लाम के मुताबिक महमूदुल फा और अजवफ वावी। बात समझा गई? वाव सामिया आविला या अव्वल लफीफ मकरून। अच्छा ऊला हुन्ना इसम तफज़ील यहाँ पर मुज़ाफ होकर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसम तफज़ील होता है ना, या तो मुज़ाफ होकर इस्तेमाल होता है या उसके ऊपर अलिफ लाम होता है और या फिर मुजर्रद इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? मुजर्रद इस्तेमाल होने का मतलब ये है कि ना वो मुज़ाफ होगा ना वो उसके ऊपर अलिफ लाम होगा। जब वो मुजर्रद इस्तेमाल होता है ना तो उसकी पहचान यह है कि उसके बाद मिन इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? मिन। जब मुजर्रद इस्तेमाल होता है ना तो उस वक़्त उसके बाद क्या इस्तेमाल होता है? मिन इस्तेमाल होता है। तो बात समझ आ रही है? जहाँ भी इस्तेमाल होगा। अच्छा, अर्रजुल अफ़ज़लु मिनल मरा, आदमी अफजल है मिनल मरा की औरत से। ठीक है, जब अलिफ लाम उसके ऊपर नहीं होगा या वो आगे मुज़ाफ नहीं होगा तो ऐसी कैफियत में उसको कहते हैं मुजर्रद उसका इस्तेमाल। तो जब किसी इबारत में इस तरह इस्तेमाल होगा ना तो उसके बाद आगे मिन इस्तेमाल होगा। अगर मिन वहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता हो रहा होगा तो वो महज़ूफ होगा। बात समझ आ गई? उसका माना वज़ीन में समझ आ रही होगी। मिसाल के तौर पर अज़ान में हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसमें इसम तफसील का मुजर्रद इस्तेमाल है क्योंकि ना उसके ऊपर अलिफ लाम है और ना ही आगे मुज़ाफ है। तो फिर इसकी ताबीर ये करते हैं कि इसमें है अल्लाह अकबर मिन कुल्लि शैइन, अल्लाह बड़ा है हर चीज़ से। किसे बड़ा है? हर चीज़ से। बात समझ आ गई? तो वहाँ पर या तो वो महज़ूफ होगा या आगे इबारत के अंदर मौजूद होगा। बहरहाल वो मिन के साथ इस्तेमाल होता है। आई समझ? ऊला हुन्ना बित्तुराब, ये हुन्ना ऊला जब मुज़ाफ होकर इस्तेमाल हो रहा है तो हुन्ना ज़मीर क्या बन जाएगी? मजरूर बा इज़ाफ़त है। बित्तुराब बा हर्फ़ जार और अत्तुराब क्या सीगा है? इसम जामद है। ता रा बा सही सालिम, जमा इसकी आती है अत्तरीबा। अत्तरीबा क्या जमा आती है? अत्तरीबा। अच्छा, अखरजहु मुस्लिमुन, अखरजहु मुस्लिमुन ये भी सीगा बिशार हो चुका है। वफ़ी लफ़्ज़िन लहू फलयुरिकुहु, फलयुरिकुहु ये क्या सीगा बनेगा? फलयुरिकुहु। हाँ जी, वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़ेल अमर गायब मुतकल्लिम मारूफ। कौन सा बनेगा? फ़ेल अमर गायब मुतकल्लिम मारूफ। बाब इसका बनेगा इफ़आल, अरा का युरीकु। कौन सा बाब बनेगा? अरा का युरीकु। अब तक साम से अजवफ वावी, रा वाव काफ इसका मद है। ठीक है, असल इसकी क्या बनेगी? फल युरिकुहु। असल क्या है? फल युरिक। कौन सा कायदा लगेगा? कायदा यक़ूलु। शाबाश। वाव या मुतहर्रिक हो मा के बाद हरफ सही साकिन हो तो वाव या की हरकत मा के बाद दे देते हैं। हरफ इल्लत उस हरकत के मुवाफिक हो तो अपनी हालत पर बरकरार रहता है और अगर मुवाफिक ना हो तो मुवाफिक कर दिया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि वाव मुतहर्रिक है, मा के बाद हरफ सही साकिन है, वाव की हरकत आप रा को देंगे। बात समझ आ गई? तो उसके बाद दूसरी चीज़ पैदा होगी, वाव भी साकिन है, काफ भी साकिन है, इज्तिमाई साकिनन हो गया। तो जब इज्तिमाई साकिनन हो जाए तो पहले को क्या कर दिया जाता है? गिरा दिया जाता है, हरफ इल्लत को गिरा दिया जाता है। वहाँ वाव को ख़त्म करेंगे तो ये सूरत बन जाएगी। और बात समझ आ गई? हरकत को पीछे मुंतकिल करें, कसरा है या करना, आखिर का टेक्नीस तो यही बनेगा ना, ये दो साकिन तो जमा है। तो जब इज्तिमाई साकिनन हो जाए तो एक साकिन को गिरा दिया जाता है।
بات سمجھا گئی؟ قال یریقہ اراکا یریقہ وللترمذی اخراہن او اولاہن. الترمذی ترمذ سے اسم منصوب اسم جامد ہے. اچھا اخراہن وہ بھی واحد مؤنث اسم تفضیل. اخرا کے بارے میں اخرا آخر آخر آخرت یہ چند الفاظ آتے ہیں، ان کا باب غیر مستعمل ہے. باب کیا ہے؟ غیر مستعمل ہے. واحد مؤنث اسم تفضیل. مادہ حمزہ خارا اب تک سام محموز الفا. اولا ہننا بالترابی. سیغے سارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں. اب آپ کا کوئی سوال اس میں، کسی کو کسی لفظ کی کسی سیغے کی یا معنی کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. مرادن کو مصدر للمرد. اب جمع مصدر للمرد. ہاں کیونکہ مرد کی جمع ہے. مرد کا معنی ہوتا ہے مرتبہ، دفعہ، یہ گنتی ہے نا. اتنی مرتبہ میں نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے. اور یہ قاعدہ صرف میں بھی آتا ہے. قاعدہ صرف میں آئے گا نا کیونکہ مصدر کی بات ہے نا. تو یہ تو صرف کے متعلق بات ہے. مصدر کی جو اقسام جہاں پر ذکر کی گئی ہے نا، مصدر میمی ہے، مصدر ثنائی ہے، مصدر للمرد ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ آ جائے.